جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طالب حسین اپنے پروگرام ترقی پسند کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل بٹن آن کر دیجئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے روانہ ہو چکے ہیں امریکہ براستہ لندن۔ سب سے پہلے وہ لندن گئے جہاں پر انہوں نے نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو معاشی حالت پہ بریفنگ دی اور اپنا جو لاہے عمل ہے وہ انہوں نے ڈسکس کیا وہاں پر نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے سنا ہے کہ 2-4 فون ادھر ادھر گھمائے ورلڈ کے اندر مختلف جگہوں پہ، اور اسحاق ڈار صاحب کو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جائیں شاباش امریکہ۔ تو اسحاق ڈار صاحب امریکہ پہنچ گئے ہیں، وہاں پر وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے ان کے عہدیداران کے ساتھ اور دیگر جو فنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ وہ وہاں پر مذاکرات کر رہے ہیں پاکستان کی جو فنینسنگ ہے اس کے حوالے سے۔ اب اس میں جو میجر چیلنجز درپیش ہیں وہ جو مختلف کنڈیشنز ہیں، خاص طور پہ جو سبسڈی کے حوالے سے اور پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے اور ڈالر ریٹ کے حوالے سے، تو اس پر وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا جو حالیہ فلڈ ہے، فلڈ کے بعد جو مختلف ادارے پاکستان کو فنانس کر رہے ہیں، اس میں IMF نے بھی پاکستان کو فنانس کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے نیگوشیشن ہے۔ اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار کے شاید کچھ اور پلانز بھی ہوں گے کیونکہ انہوں نے آگے ورک آؤٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں۔ ہر ہفتے جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آتی ہے تقریباً 30 کروڑ ڈالر جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ جو IMF سے پیسے ویسے آئے تھے وہ ہم نے کھا پی لی اور مونچھوں پہ ہاتھ پھیر لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو مطلب کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو امپورٹ بل ہے اس کے ریٹائرمنٹ میں پلس قرضوں کے ریٹائرمنٹ میں وہ آپ کے پیسے اڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آج جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہیں وہ پچھلے 3 سال کے لویسٹ ریزرو ہیں اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس۔ تو یہ صورتحال ہے، تو اسحاق ڈار صاحب اس میں جو ہے اپنا وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ اب ہونا کیا ہے، اس میں کوئی 3-4 پرپوزل میرے خیال ہے، کچھ قطر نے انویسٹمنٹ کرنی ہے مختلف ایئرپورٹس کے حوالے سے، وہ پیسے آنے ہیں، اس کو جلدی لے کے آنا ہے۔ اس طرح UAE نے کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ سنا ہے پاکستان اسٹیل اور PIA کی کوئی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہے، اور شاید امریکہ سے کچھ جو فلڈ کے حوالے سے ریلیف کی بات ہے اس کی بھی جو ہے وہ معاملہ ہے۔ بہرکیف ڈار صاحب جو ہیں وہ کافی محنت کر رہے ہیں، ان کا تجربہ بھی ہے۔ ناقدین خیر ان کے بہت ہیں، لیکن بہرحال ان کی کمپیٹنسی، ان کی صلاحیتوں پر یقین کیا جانا چاہیے۔ بہت متحرک تھے جس وقت انہوں نے آخری دفعہ وزارت خزانہ چھوڑی تھی، تو تقریباً 15-16 کمیٹیوں کو وہ لیڈ کر رہے تھے، بہت سرگرم، 18 گھنٹے وہ کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جو ہے دل پہ دباؤ بھی آیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، ایک بڑا پھر ایک واقعہ جو ہے پیش آیا وہاں پر امریکہ میں ایئرپورٹ پہ، ایک شخص نے جو PTI کا تھا اس نے بڑی بدتمیزی کی وہاں پر، بڑا مس بیہیو کیا، اور اس کا جواب بھی بڑا جو اسحاق ڈار کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بھی اسی ٹون میں دیا۔ سنا ہے کہ امریکہ کی حکومت نے اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ تو بڑا بدقسمت مطلب یہ سچویشن ہے کہ آپ بس پولیٹیکل رائولری کو ایک جنگ بنا دیا ہے۔ اب سعودیہ میں جو مزدوروں کو سزائیں ہوئیں، جو ان کے پاسپورٹ ضبط ہوئے، جرمانے ہوئے، کوڑے ہوئے، عمران خان کا کیا گیا، کسی کا کیا گیا؟ ان کی اپنی زندگیاں تباہ ہو گئی، پورا مستقبل تباہ ہو گیا۔ اب وہ سعودیہ میں کوئی کام نہیں کر سکتے، 10-10 سال جیلیں بھی کاٹیں گے۔ وہ پاکستان تھوڑی ہے کہ جہاں قتل کر کے بھی آپ رہا ہو جاتے ہیں، وہاں تو بھائی بڑی سخت سزائیں ہیں۔ وہ بڑا مشکل ہے، ان لوگوں کی فیملیز پہ کیا گزری ہوگی۔ میرا خیال ہے ان کی فیملیز کو عمران خان کے گھر کے باہر دھرنا دینا چاہیے، یا عمران خان کو خود ان کی کفالت کا اعلان کر دینا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے امریکہ نے بھی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے، اور دبئی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بھی کارروائی ہوئی تھی۔ تو بہرکیف یہ واقعات تو ہوتے رہیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ جو بویا ہے وہ کاٹنا تو پڑے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔